ساتھی MLA افسران اور یہاں پر موجود تمام کمیونٹی لیڈرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں حکومت کی جانب سے جو ایام اعزام محرم کے بہترین انتظامات کے لیے جو میٹنگ منعقد کی گئی اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایام اعزام کے آغاز سے قبل مجلس اتحاد المسلمین کے تمام MLAs MLCs اور تمام ورکر علی جناب نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اپنے پارلیمنٹ کے حیدرآباد کی قیادت میں اور علی جناب حبیب ملت اسد الدین اویسی صاحب فلور لیڈر مجلس اتحاد المسلمین نگرانی میں تمام نمائندگیاں ڈپارٹمنٹس میں کیے ہیں اور ان نمائندگیوں کے بعد کئی کام اس میں سینکشن ہوئے، لیکن بہت سارے کام ابھی سینکشن بھی ہونا ہے اور ٹینڈر بھی لگانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جس طرح ہمارے آنریبل MLAs نے آپ کو بتایا، یہ جو بجٹ GHMC کی جانب سے سینکشن کیا گیا ہے یہ ناکافی ہے، کیونکہ اس میں دوسرے ایریاز کو بھی جو ہے اس بار روک دیا گیا ہے، تو اس کو بجٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میونسپل کارپوریشن، ملکازگیری میونسپل کارپوریشن اور سرحد میونسپل کارپوریشن میں جو نمائندگیاں کی گئی ہیں اس میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح MLA صاحب نے بھی بتایا کہ 21 آشوکانے اور اس میں 13 کو گرانٹنگ ایٹ لاسٹ ٹائم دیا گیا ہے، اس بار اس 21 کو امپروو کیا جائے، تو یقیناً میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا سر کہ جو مرکزگیری میونسپل کارپوریشن میں جو ایسٹیمیٹس کے لیے نمائندگیاں مجلس کی جانب سے کی گئی ہے، جس طرح میں اگر آپ کو بتاؤں تو جس طرح مجلس کی نمائندگی میں بالخصوص حبیب ملت علی جناب اکبر اویسی صاحب کی کامیاب نمائندگی کی وجہ سے مولا علی پہاڑ پر جو ریمپ بنایا گیا اور دوسرے ریمپ کا جو کام انہیں کی دلچسپی سے پائے تک پہنچ رہا ہے، جو تقریباً 75% to 80% مکمل ہوا ہے، تو بار بار جو ہے اسمبلی میں مجلس کی نمائندگی ہوئی جس کی وجہ سے کام ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھا گیا کہ جہاں سے ریمپ کا آغاز کیا گیا وہاں پر ایک کمان جس میں گیٹ کے لیے مجلس کی جانب سے نمائندگی کی گئی، اس کو بھی اس محرم میں اس کام کو بھی جو ہے امپروو کیا جائے اور اس کو ٹینڈر کروایا گیا تو بہتر ہوگا۔ اسی طرح ملکازگیری کے دیگر آشوکانے کے لیے بھی جو ہے نمائندگی کی گئی۔ سب جو امپورٹنٹ پوائنٹ ایلیفینٹ کا ہے، تو سب سے پہلے تو میں حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں شاید عوام الناس نے اس بات کو معلوم نہیں ہے، تو اس ذریعے سے معلوم بھی ہو جائے کہ صدر اعظم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اپنے پارلیمنٹ ہی کی صرف اور صرف MP صاحب کی نمائندگی پر جو 31 جنوری 2026 کو ایک ریمائنڈر ہے اور اس کے بفور 12 نومبر 2025 کو آنریبل MP صاحب نے، چونکہ دیکھا گیا کہ سابقہ میں جو ایلیفینٹ وجہ سے جو حالات درپیش ہو رہے ہیں، جناب مولوی شبیر صاحب کا بھی بہت اس میں ساتھ رہا، غنی صاحب نے بھی بہت زیادہ یا بہت سارے تکلیفوں کے بعد جو مجلس کی نمائندگی پر یہاں پر اختلاف آیا، تو اس کے مد نظر جو ہے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو حسن صاحب کی جانب سے تحریری نمائندگی کی گئی اور یہ نمائندگی کامیاب نمائندگی ہوئی، جو 12 نومبر 2025 کو پہلی بار اس پر صدر صاحب نے جو ہے نمائندگی کی کہ ہمارے اسٹیٹ میں، کیونکہ ہمارا اسٹیٹ جو ہے میں جو ہے ایلیفینٹ ٹرینڈ ایلیفینٹ ہونا چاہیے تاکہ محرم کے علاوہ جو ہمارے دیگر وطن کے جو فیسٹیولز ہے جیسے گولال ہے اور 11ویں شریف ہے اور رجب کے بھی پروگرام ہے، دیگر جو ہمارے مذہبی پروگرامس ہے اس کے لیے جو ہے ہمارے اسٹیٹ میں
एक ट्रेन हाथी लाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर 31 जनवरी 2026 को भी फिर से रिमाइंडर नुमाइंदगी की गई, जिसके नतीजे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने उनके मानों ने कि उन्होंने 6 मार्च 2026 को ऑफिशियली नेबर स्टेट से 2 हाथी के लिए जो है उन्होंने मंगवाने के लिए नुमाइंदगी की। हम समझते हैं कि किसी ऑफिशियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की जो है कोशिश तो हो रही है, लेकिन उसमें थोड़ी ताख़ीर हुई और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले मुहर्रम से पहले हम स्टेट में इंशाअल्लाह ताला हाथी आ जाएगा ट्रेन, अपना तिरंगा हाथी आ जाएगा ट्रेन, तो इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन सर चूंकि अभी मुहर्रम का आगाज होने कुछ ही दिन सामने है, तो मुहर्रम के जुलूस के हैसियत निजाम रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने चूंकि वाज़ेह तौर पर कहना पड़ रहा है कि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अनाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्लियामेंट के पास दरारुस्सलाम आकर हमेशा हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने ये गुजारिश की कि जुलूस बीबी का जुलूस पर अम्मा मुबारक जो है हाथी पर बरामद जो होता है वैसे ही हो। तो फिर उसके बाद एक एलिफेंट को आइडेंटिफाई किया गया जो हुकूमत एलिफेंट को जानती है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपसे गुजारिश है कि उसको टीवी का अरेंजमेंट बोथ स्टेट से आपके इंस्ट्रक्शंस के बाद वो बेहतर हो जाएगा। उससे आपसे हम रास्ते में रहते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम भी पंचायत की जानिब से उसके पेमेंट्स किए गए मेरे डिपार्टमेंट की जानिब से वो करवा दिया जाए तो बेहतर करते हैं कि परमिशन देते भी है, लेकिन ताक़ीद यहीं से होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी जो है जब तक जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं देगा टीवी या एनओसी तब तक जो है अप्लाई हो पाएगा ना हाथी आ पाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेशन जो है दूसरे स्टेट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ऑफिसर्स अगर जो कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं तो मैं समझता है विदिन नो टाइम उनको ड्यूटी मिल जाएगा सब। इंशाल्लाह हाथी अगर 2 मुहर्रम 3 मुहर्रम के पहले आ रह जाएगा तो रेस्ट के बाद जो है कैसा भी जो है कॉल हो जाए। ये आपसे गुजारिश थी। ठीक है, परमिशन का मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, आप जल्दी से और ठीक है।